صورتحال میں اشرف شاد کا آداب۔ بہت سے معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلی بار پاکستان سعودی تعلقات پر ایک مختصراً گفتگو کی تھی۔ اس کے علاوہ ایک دو پروگراموں میں ہم نے عمران خان سے بھی بہت سے سوالات کیے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا وہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے ان کی گورننس کی، تو اس سے تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی اہلیت تھوڑی سی کچھ کمزور ہے، یا کیا وجوہات ہے جس وجہ سے پاکستان وہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہا ہے جس کا کہ انہوں نے بہت زمانے تک وعدہ کیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اس پر بھی گفتگو کی تھی کہ اپوزیشن جو ہے وہ ایک مستقل ایک ڈالی سے دوسری ڈالی جاتی ہوئی بار بار کچھ نہ کچھ کرنے کی جو کوشش کر رہی ہے، اس کے مقصد کیا ہے، اور ہم نے بتایا بھی تھا کہ نیب کو ڈیمیج کرنے کی اور نیب کا جو ڈنک ہے اس کو توڑنے کی، کاٹنے کی اور اس پر سواری کرنے کی جو ہے وہ ایک کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن آج کل ایک بہت اہم اور بہت دنوں سے اس بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، وہ ہے پاکستان کے دستور میں جو 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی اس کے حوالے سے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ، اور میں اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتا، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ آرمی کا نام نہیں ہے۔ آرمی کو آپ آرمی کہیے، آپ آرمی اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ آپ کی ہر جگہ کی ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے انتظامی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو کہ بیوروکریسی ہے۔ پاکستان کی ایک دفاعی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی ایک سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ نہیں، آرمی، بالکل سیدھا آپ کو بات کرنی چاہیے کہ پاکستان کی آرمی نے اس میں بالکل دو ٹوک الفاظ میں اپنا یہ اندیا دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ 18ویں ترمیم سے خوش نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم منظور کیسے ہو گئی تھی؟ اگر آرمی خوش نہیں ہے اس سے، تو جنرل کیانی صاحب تھے شاید اس زمانے میں، وہ کیوں گپ چپ کر کے بیٹھے رہے؟ اور آج کل چپ کیے ہوئے کہیں نہ کہیں سنا ہے کسی جزیرے میں بیٹھے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اب دیکھیے آئینی ترمیم کرنا یا آرمی ترمیم، ایک اور آئینی ترمیم کر کے پرانی ترمیم ختم کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ کو، اگر آپ آئینی ذریعہ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ 2/3 اکثریت چاہیے ہوتی ہے۔ اور عمران خان صاحب تو بیچارے 6 7 8 جو ہے لوگوں کی ارکان کی اکثریت سے حکومت کر رہے ہیں، وہ کہاں سے لائیں گے؟ تو اس کے لیے آپ کو پھر پیپلز پارٹی کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو مسلم لیگ نواز لیگ کی بھی ضرورت ہے، نہ تو قومی اسمبلی میں آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس سینٹ میں تو معمولی اکثریت بھی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جو آرمی، اچھا، اور آرمی جو چاہتی ہے وہ حاصل بھی کر لیتی ہے۔ اچھا، یہ اس میں بھی ہمیں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آرمی اس کو حکومت دینا چاہتی ہے، اس کو حکومت دینا چاہتی ہے، اس کو بنانا چاہتی ہے، ڈیل کر لیتی ہے، کچھ کر لیتی ہے۔ تو آرمی جو چاہتی ہے پاکستان میں، آرمی ایک بہت ہی مضبوط ادارہ ہے، سب سے مضبوط ادارہ ہے پاکستان کا۔ کوئی ادارہ پاکستان کی، کوئی سیاسی جماعت، کوئی اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا کہ مضبوط پاکستان کا فوجی ادارہ ہے۔ ہونا بھی چاہیے۔ پاکستان کے ظاہر ہے دفاع کے معاملے ہیں پاکستان کے، اندرونی اور بیرونی دونوں حوالوں سے۔ تو اگر وہ سمجھتے تھے کہ ان سے یہ چوک کیوں ہو گئی کہ انہوں نے 18ویں ترمیم کرنے دی، لیکن ہو گئی، اب وہ آئین کا حصہ ہے۔ باجوہ صاحب نے، دیکھیے آپ کو اگر یاد ہو تو انہیں جب یہ توسیع ملی تھی اس سے بہت پہلے اپنا ایک باقاعدہ ایجنڈا دیا تھا، اوپنلی ایک ایجنڈا دیا تھا میڈیا کے ذریعے انہوں نے، اور جس میں اس کی جو سب سے بڑی اولین ترجیح تھی 18ویں آئین سے 18ویں ترمیم کا خاتمہ۔ اچھا، وہ ایجنڈا ظاہر ہے فوج کا ایجنڈا ایسا تو نہیں ہوتا ہمارے سیاستدانوں کی طرح، آج آپ نے ایک بیان دیا کل دوسرا بیان دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر ایک پالیسی کا ان کا حصہ ہوتا ہے، جو وہ کسی نہ کسی وقت انہیں اچیو کرنا ہوتا ہے۔ اب کس طرح اچیو کرنا ہوتا ہے، اب یہ اس وقت کے حالات پر۔ 18ویں ترمیم اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ ایک اس بارے میں گفتگو کافی زیادہ ہو رہی ہے، اور میڈیا پر بھی اور سیاسی حلقوں میں بھی، کہ آرمی اب قریب ہے کہ اس 18ویں ترمیم کو پر ایک حملہ کرے، 18ویں ترمیم اور اسے۔
اچھا وہ کس طرح ہوگا؟ اچھا یا تو ایک طریقہ یہ سیدھا سیدھا آپ آئین شائن ختم کریں، مارشل لا لگائیں، اور اس کے بعد آپ نیا آئین بنائیے، جو مرضی آئے کیجیے۔ اس موجودہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے رہتے ہوئے آپ کو 18ویں ترمیم جو ہے وہ بدلنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کی اور نواز شریف دونوں کی ضرورت ہوگی۔ اچھا اب دونوں سوال یہ ہے کہ وہ اچھا نواز شریف صاحب کی جو مسلم لیگ ہے انہیں کوئی اتنا زیادہ معاملہ نہیں ہے، اس وقت انہوں نے زرداری کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اس کے ساتھ مل کر وہ انہوں نے ترمیم ختم کر دی تھی۔ زرداری صاحب کو چاہیے، کیونکہ سندھ جو ہے جب آپ نے تمام صوبوں کو اختیارات دے دیے تو سندھ جو ہے وہ زرداری صاحب کی ڈومین ہے، اور ظاہر ہے جیسا آپ سب دیکھ بھی رہے گا کہ وہ ان کا ملکی سیاست سے تو صفایا ہو گیا، جو انتخابی سیاست سے صفایا ہو گیا، ان کی جماعت کہیں اب کوئی اس کی پنجاب میں یا اور کسی دوسرے صوبوں میں کوئی ایسی بڑی طاقت نہیں ہے، صرف سندھ ہے جو آج بھی زیر نگیں ہے ان کا۔ تو 18ویں ترمیم ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو سندھ کے یعنی صوبوں کے بہت سے جو اختیارات ہیں وہ واپس وفاق کو حاصل ہو جائیں گے۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ فوج چاہتی کیوں ہے کہ یہ ختم ہو؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اقتصادی معاملات بہتر نہیں ہیں، پاکستان کی معیشت کمزور ہے، پاکستان کا ریونیو کم ہے اور اس کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ اچھا اب ہوتا یہ ہے 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہوا ہے کہ جو وفاق جو ریونیو آتا ہے اس کی جو تقسیم ہے وہ تقسیم جو ہے وہ اس میں صوبوں کو بہت زیادہ پیسے چلے جاتے ہیں اور وفاق کے پاس پیسے بہت کم بچتے ہیں، جو کہ اس کی ضروریات کے لیے بہت ناکافی ہیں۔ اچھا پوری فوج، دفاع، یہ سب وفاق کے تحت ہے۔ اب اگر آپ کا ریونیو کم ہوتا ہے، آپ کی اگر آمدن کم ہوتی ہے، آپ کو وفاق کو کم حصہ ملتا ہے، تو اس کا براہ راست اثر آپ کی فوج پر اور آپ کی دفاع پر پڑتا ہے۔ آپ کو اس کے علاوہ بھی اور بہت سے معاملات ہیں جو کہ آپ کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے آپ کا، کیونکہ آپ کے پاس اختیارات نہیں رہے، اب صوبوں کے پاس اختیارات چلے گئے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ سندھ میں جب سندھ میں بہت زیادہ ایک افراتفری تھی، ایک دہشت گردی کا پورا دورہ تھا، تو اس وقت کراچی میں رینجرز بھیجی گئی تھی جو ابھی تک ہے، اور رینجرز کو طاقت دی گئی تھی، اور سندھ کی حکومت نے یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت نے بے حد ریزسٹ کیا تھا اس کو، اور لیکن مجبوراً پھر انہیں دینے پڑے تھے۔ تو ایک یہ معاملہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اختیارات جو ہیں صوبوں میں جا کر کچھ کرنے کے اختیارات بھی آپ کے پاس 18ویں ترمیم کی وجہ سے محدود ہوگا۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں۔ سوال اب یہ ہے کہ یہ 18ویں ترمیم فوج جو چاہتی ہے اس کو ختم کرنا، وہ کیسے ختم ہوگی؟ اس کا جو کہا جا رہا ہے، اور آج کل جو ایک بہت زیادہ ایک یہ جو ہل جل ہو رہی ہے اپوزیشن میں، اس کی وجہ یہی ہے کہ آرمی یہ چاہتی ہے کہ کوئی ڈیل کر کے نواز شریف، ہاؤس آف نواز شریف جو ہے ایک بڑا، جس میں شہباز شریف، مریم نواز سب شامل ہیں، اور زرداری صاحب سے ڈیل کر کے کسی طرح ان کو تیار کیا جائے کہ وہ اس ترمیم کو ختم کرنے کے حق میں وہ اٹھتے ہیں۔ اچھا اب وہ کیا قیمت مانگتے ہیں؟ سب سے پہلی قیمت یہی ہے کہ نیب کے سارے کیسز ان کے خلاف جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، نواز شریف صاحب کی بھی، زرداری صاحب کی بھی، کیونکہ سب بہت بری طرح دباؤ میں ہیں، اور ایسے ایسے کیسز جو ہیں دیکھیے آتے نہیں ہیں کیسز۔ اگر آپ GIT رپورٹس پڑھیں آپ، اور اگر آپ دیکھیں جو کیسز ہیں ہمارے میڈیا پر آتے نہیں ہیں، وہ اتنی اس میں بے تحاشا ایسے کیسز ہیں جو کہ پروون ہیں آلموسٹ۔ اب آپ کی عدالتی جو معاملات ہیں، جو وکیلوں شکیلوں کی مشگافیاں ہوتی ہیں، اس میں وہ اس سے ادھر ادھر سے فائدے اٹھا لیتے ہیں، ورنہ وہ پروون کیسز ہیں۔ وہ یہ چاہتے، قیمت یہ چاہ رہے ہیں کہ صاحب یہ معاملہ جو ہے، تو اب یہ قیمت فوج ادا کرنے کو تیار ہے یا نہیں؟ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اس قیمت کو دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ کیونکہ ان کا سب سے بڑا بیانیہ جو ہے وہ اسی کے خلاف ہے، اور وہ کبھی اس پہ کمپرومائز نہ کرنے کا بہت دفعہ کہہ چکے ہیں وہ تو۔ لیکن اس وقت بہرحال آرمی اور عمران خان ایک ہی پیج پر ہیں، ایک ہی جگہ ہیں، ایک ساتھ جو ہے وہ ان کی حکمرانی جاری ہے۔ تو جو بھی ڈیل ہوگی اس میں عمران خان بھی یقیناً شامل ہوں گے۔ وہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کا ہمیں اندازہ آئندہ کچھ عرصے میں جو سیاسی ہمارے یہاں جو سرگرمیاں ہوں گی اس سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ اجازت دیجیے۔